بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا موضوع آج کا مختلف ہے، سیاست سے ہٹ کے ہے، اور یہ ایک بڑا ہی معاشرتی تعلیمی معاملہ ہے، اور یہ پاکستان کا اصل میں جس کو کہنا چاہیے اس قوم کا بٹھا بٹھانے میں اور اس قوم کا ستیہ ناش کرنے میں اس ایک واحد چیز ہے جو ذمہ دار ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو کوئی کسی قسم کا کنفیوژن نہیں تھا کہ اس کی قومی زبان اردو ہوگی۔ مسلمانوں سے جب ایک سروے کرایا گیا زبان کے اوپر تو قائد اعظم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ آپ اپنی زبان اردو لکھیں۔ چنانچہ انگریز کے وقت میں جب ایک ریفرنڈم کے طور پہ سروے ہوا اور ایک ان کی رائے لی گئی تو تقریباً 99% مسلمانوں نے بنگال کے تھے یا وہ ساؤتھ انڈیا کے تھے یا یو پی کے تھے یا پنجاب کے تھے یا کے پی کے تھے یا سندھ سے تھے، سب نے اپنی زبان اردو لکھائی تھی۔ لیکن جب آگے چلی تو آج اس ملک میں ہماری قومی زبان کون سی ہے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ میں ویب سائٹ کھولی گورنمنٹ پاکستان کی تعلیمی نظام کے اوپر تو بتایا گیا کہ جی فیڈرل منسٹر کا نام ہے شفقت محمود۔ آگے لکھا گیا کہ آپ کی جو پرائمری لینگویج کون سی ہے، لکھو انگلش اینڈ اردو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ انگلش ہماری پرائمری لینگویج کیسے بن گئی اور کیسے ہمارا ایک حصہ بن گئی پورے نظام کا۔ اب اس میں دو باتیں اور انکارپوریٹ کرتے جائیں۔ ایک یہ ہے کہ 73 آئین کا آرٹیکل 251 اس کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ ایک ہی بات کی گئی تھی کہ 15 سال کے اندر پاکستان میں اردو کو لیٹن اسپرٹ میں 100% نافذ کر دیا جائے گا اور انگریزی کو ریپلیس کر دیا جائے گا۔ یہاں تک تو بات آئین کی ہو گئی۔ اس سے آگے کہ اس کو کسی نافذ کیا کرنا تھا، کبھی کوشش بھی کی تو نیم دلی کے ساتھ ہاف ہارٹیڈلی مختلف حکومتوں میں سیکھی، اس سے زیادہ خرابی زیادہ ہوئی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 2013 یا 2014 میں افتخار چودھری صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد جواد ایس خواجہ صاحب چیف جسٹس جب سپریم کورٹ کے بنے تو انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا آرٹیکل 259 جو آئین کا ہے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد فیصلہ دیا کہ 4 مہینے کے اندر پورے پاکستان میں اردو نافذ کر دی جائے۔ اب اردو نافذ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے جو کمپٹیشن کے ایگزام ہیں اردو میں ہوں گے، آپ کے جو فوج کے اندر جو سلیکشن ہے اردو میں ہوگی، آپ کی جو عدالت کے اندر جو وکیلوں کی بحث ہے اردو میں ہوگی، فیصلے جو اردو میں لکھے جائیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ اردو میں لکھا۔ اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت منوان سپریم کورٹ کا فیصلہ اور آئین کی عزت اور توقیر کی خاطر آرٹیکل 251 کے تحت اردو کو نافذ کر دیتی۔ حکومت نے اس پہ کان نہیں دھرے اور مختلف منہ شگافیوں کے ساتھ اور ڈھونگلیوں سے مٹی جھاڑنے کے ساتھ ایسے لگتا ہے نہ آئین کے اندر یہ حصہ آج اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈیسیژن پڑا ہے، نہ سپریم کورٹ کو یہ خیال ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس میں کنٹمپٹ آف کورٹ لگتی ہے اور حکومتوں پہ جنہوں نے اس کو نافذ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ یہ بات سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آج پاکستان کے اندر 2 نظام قائم ہیں۔ کہنے کو تو 3 کہتے ہیں مدرسوں کا بھی، لیکن مدرسوں کو میں نہیں جو ہے اس میں ابھی انکارپوریٹ کر رہا، لیکن اصل جو ہمارے ہاں نظام تعلیم تھا وہ 2 حصوں میں تھا، ایک انگریزی اور ایک اردو۔ یہ واحد بدقسمت ملک ہے کہ قومی زبان اردو ہے، لوگوں کو جو زبان سمجھ آتی ہے اس کے اندر تعلیم نہیں دی جاتی ہے، وہ بھی میں ادھر آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دنیا کا ایک ملک بتا دے مجھے کہ جہاں پہ 2 نصاب تعلیم جو ہیں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہوں، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ امریکہ میں یا چائنا میں کہ وہاں 2 نصاب تعلیم ہو اور 2 طرح کے اسکول ہوں۔ اور ہمارے ایک آرٹیکل 25A ہے آرٹیکل آئین کا، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے بچوں کو فری ایجوکیشن دینی ہے اور کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے اور ان کو ہر طریقے سے اس میں ایکول اپرچونٹیز دینی ہے۔ اب جب یہ 2 نظام بنتے ہیں تو اس میں قباحت کیا آتی ہے کہ ایک نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو کیمبرج سسٹم ہے O لیول A لیول، اور ایک نظام ہے جس کو ہم بورڈ سسٹم کہتے ہیں جس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہے۔ میرے پاس میں نے 2013-2014 میں اس پہ بہت آرٹیکلس لکھے اخبار میں، میں نے ایک پوری مہم چلانے کی کوشش کی
مجھے لگتا تھا کہ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. مجھے 20 25 30 سال پہلے میں نے یہ ڈرم بیٹنگ کی تھی کہ اس ملک کے اندر جو بہت بڑی میجورٹی ہے اس کو ہم نے اجنبی بنا کے رکھ دیا ہے, اور وہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ 2014 میں جب میں نے فگرز نکالی تو میٹرک کے اندر کچھ 23 سے 24 لاکھ اسٹوڈنٹ اس وقت میٹرک میں جاتے تھے, اور تقریباً 60-65 ہزار طالب علم او لیول میں تھے. اسی طریقے سے کچھ 20 لاکھ کے قریب انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا 19 لاکھ کے قریب, اور 35 ہزار کے قریب اے لیول کے تھے. آج او لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 1,62,000 میں پہنچ چکے ہیں, اور اے لیول کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تقریباً 85-90 ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ ہر سال 7-8% ان کی انکریز ہو رہی ہے. اب جب یہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پریکٹیکل لائف میں جو میکسیمم جو چوائسیز ہیں, جو پلیسمنٹ ہے وہ او لیول اے لیول کو ملتی ہے. کمپٹیشن کے ایگزام میں لینگویج انگریزی ہوتی ہے, انگریزی ان کو تھوڑی بہت آ جاتی ہے جیسی تیسی. اردو والے جو ہیں چاہے وہ کتنے ذہین فہتین ہوں, کتنے میتھمیٹکس میں اور فزکس میں اور کیمسٹری میں اور ہسٹری میں اور ہر چیز میں وہ جینیس ہوں, لیکن ایکسپریس کرنے کے لیے انگریزی زبان چاہیے, وہ نہیں کر سکتے, تو وہ خود کو پیچھے چلے جاتے ہیں. چنانچہ میں نے اس کو اپنے کالم میں اٹھایا اور بڑے بھرپور طریقے سے اس کو کہا کہ حضور یہ پاکستان کو آپ نے سسٹمیٹکلی تباہ کر کے رکھ دیا ہے, یہ پاکستان نہیں آگے بڑھ سکتا, یہ کچھ کر لیں. ایک چھوٹی سی مثال میں ایک اور دے دوں. یہ 2003 کا واقعہ, میں اور عمران خان میاں والی میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے تھے. علاقہ جو پہاڑی تھا, روڈ ویسے بالکل سیدھی تھی لیکن پہاڑوں کے نیچے سے ایسے روڈ ہوتی ہے, اور ٹوٹی روڈ. ہم بہت سلو سپیڈ پہ 5-10 کلومیٹر سے جا رہے تھے. میں ڈرائیونگ کر رہا تھا, ہمارے آج کے وزیر اعظم اور اس وقت کے عمران خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک خاصی عمر کا آدمی جو ہے وہ تھا, تو شاید اس وقت ہم بھی کوئی 43-42 کے ہوں گے, اور وہ بھی شاید اتنی عمر کا ہو, لیکن اس کی کمر دوری ہوئی تھی غربت کی وجہ سے. تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا, اور اس نے کاغذ اٹھا کے اور گاڑی کے آگے یوں کھڑا ہو گیا. میں نے گاڑی روک لی, شیشہ میں نے اتارا. عمران خان صاحب نے بڑی ہمدردی سے کاغذ لیا, تو اسے پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا خان صاحب, اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ میری جو گاڑی تھی وہ چونکہ 2002 کے الیکشن میں بہت گھومی پھری تھی, تو لوگ اسے دور سے جانتے تھے کہ یہ وہ گاڑی ہے جس میں میں ہوں گا یا میرے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھے ہوں گے. تو انہوں نے وہ کاغذ پکڑا, انہوں نے کہا جی کہ میں نے سارا گھر جو ہے اپنا ساسا بیچ کے گھر کو خالی کر کے یہ بیٹے کو BA کرائی ہے. اب وہ میرے ساتھ, وہ سامنے کھیت ہیں, ان میں میرے جانوروں کے جو چارہ ہے وہ میرے ساتھ کٹوا رہا ہے, میرے بیٹے کو کہیں نوکری دلوا دو. عمران خان صاحب نے درخواست لیا. وہ صرف یہی ہوتا تھا کہ میاں والی کے اندر یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی تو میرے حوالے کر دیتے تھے. انہیں مجھے پکڑائی, اور ان کو ساتھ انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ کہا کہ کروں گا تو صحیح, لیکن میرٹ پہ پورا ہونا چاہیے. جب جیسے یہ شیشہ بند کر چل پڑے, اور وہ بوڑھا جو تھا اس کے اندر جو نو امیدی کی جو ایک چہرے پہ تاثر تھا وہی کیمرہ. تو میں تھوڑی دیر آگے چل کے میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتائیں عمران صاحب کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ پورا اترے گا, تو میرٹ کی میجرمنٹ کیا ہے. تو عمران سمجھ گیا کہ میں اس سے الجھنا چاہتا ہوں, یا کوئی بات ہے اس سے میں اسے کوئی آرگومنٹ کرنا چاہتا ہوں, کوئی بحث کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے تھوڑا سا اریٹیٹ ہو کے یا ایگزٹ ہو کے کہا میرٹ کا مطلب میرٹ ہوتا ہے, تمہیں پتہ ہے, تو اس میں کیا, اس میں بحث کی کون سی بات ہے. میں تلخی میں یہ بات کر رہا ہوں, کوئی حقارت کو خدا نخواستہ نہیں کر رہا, رعونت میں نہیں کر رہا ہوں, یہ دل کے پھپھولے جو جل رہے ہیں ان کی طرف سے کر رہا ہوں. اور پھر یہ جو او لیول اے لیول کے بچے ہیں ان کی تاریخ پڑھے, ان میں اکثریت آپ دیکھیں گے کہ یہ سرکاری افسروں کے بچے ہیں, اور ان کی تنخواہیں دیکھ لو, ان کے خرچے دیکھ لو, تو ایک بچے کی خرچ جو ہے, جو اسکول کی فیس ہے اور جو ٹیوشنز ہیں, وہ تنخواہوں سے پورا نہیں ہوتا. تو اللہ کے فضل و کرم سے, ھذا من فضل ربی, رشوت کا بازار گرم ہے. تو میں نے یہ ساری باتیں اپنے کالم میں بھی لکھی, یہ مثال بھی لکھی عمران خان صاحب والی, اور میں نے اسے بتایا, میں نے کہا دیکھیں آپ لوگوں ظلم نہ کریں, ان کو اگر آپ لوگوں نے پلیس کرنا ہے, ان کا کمپٹیشن ان بچوں سے نہ کروائیں.
جن کو پیسے نے اس مقام پہ پہنچایا، ان کے ٹیلنٹ نے نہیں پہنچایا، ان کی صلاحیتوں نے اس کو یہ مقام نہیں دیا، ان کو خوش قسمت ماحول نے یہ مقام دیا اور ان کو بدقسمت ماحول نے اس نہج پہ پہنچائے۔ تو یہ جو مضحکہ خیز پروگرام ہے کہ دو نظام، پہلے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ملک بتا دیں جہاں دو نصاب پڑھائے جاتے ہوں، اور بل مرے خدا کے آپ انگریزی میں پڑھو، نصاب تو ایک کر دو، لیکن نصاب کیسے؟ جب نصاب میں کوئی اسلام کی بات کرتے ہیں تو شفقت محمود صاحب جو ہے، ان کی سیکولر تھنکنگ ہے وہ لرزہ پر اندام ہو جاتی ہے، وہ دھڑام سے گرتی ہے، کیونکہ پاکستان تو ان لوگوں نے بنایا تھا، ان کو کلیئرٹی تھی کہ کیا چاہ رہے تھے پاکستان سے، کہ اس کی توجیہات اور تشریحات یہ ہمیں بتا رہے ہیں، جن کو میں کہتا ہوں کہ جن تعلیم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو جاہل رکھنا اس لیے پسند کیا ہے کہ ان کے مفادات میں تھا۔ اس کے بعد آپ جو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ اب انگریزی میں دیتے ہیں، اردو میں دیتے ہیں، آپ نے پاکستان کا باجا بجا دیا، پاکستان کی قومی زبان جس کو 1973 کا آئین، جس کو چاروں صوبوں نے کنسنسس ڈاکومنٹ کے طور پہ ہمارے سامنے لے کے آئے تھے، اس طرح کا اب قومی زبان کے طور پہ آپ چاروں صوبے نافذ کر کے دکھا دیں۔ یہ ہے آپ کو 1973 سے لے کے 2021 تک کا سفر، اور پھر اردو ختم ہوئی، قوم ختم ہوئی، قوم نہ بن سکی۔ اب تو اتنے جو ہے نا دلائل آ جاتے ہیں اردو کے مقابلے میں کہ ہم خود کنونس ہو جاتے ہیں کہ یار کہیں اور جائے، اب امان استعمال کی جائے، اور ہم اس ملک کو انگریزی کا ملک بنا لیں کہ شہباز شریف صاحب آئے تو پرائمری سے جی انگریزی سے کہو۔ تو یہ کیا ہم نے کہ اس ملک کے ساتھ جو ہم نے ستیہ ناش کیا، جو میرا آج کا ویلاگ کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ 22 کروڑ لوگوں میں سے 97-98% لوگوں کا قتل عام کر دیا ہے۔ ہم نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں ان کو پھنسا کے، ان کو پڑھا کے، ان کے مستقبل ہمیں تاریک کر دیا ہے، اور ہم نے اس ملک کا، اس کا حصہ بننے سے وہ اب قاصر ہیں، اور ان کو زیادہ زیادہ ہم مڈل ایسٹ کی مارکیٹ میں مزدور بنا کے بھیج سکتے ہیں، وگرنہ ہمارے ہاں ایف اے اور بی اے کے بعد جو ایم اے کی ڈگری ہے، آپ جب بھی ان کو ملیں گے تو بظاہر وہ لگیں گے وہ بیچارے کہ وہ پڑھائی سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں، وہ پیدل ہیں۔ اور عمران خان صاحب قومی مجرم اس لیے بہت بڑا ہے، 23 دسمبر 2013 لاہور کے جلسے میں جب طوفانی بارش آئی تھی تو ایک قوم سے وعدے کیے تھے، پہلا وعدہ جو کیا تھا کہ میں قوم سے سچ بولوں گا، اس کے تو آپ نے نیچر دیکھ لیا۔ دوسرا یہ تھا کہ میں قوم کو ایک نصاب تعلیم دوں گا۔ کوئی ہے سیاسی جماعت جو سینہ تان کے کہے کہ ہم اقتدار میں آ گئے تو اس قوم کو ایک نصاب دیں گے، چاہے وہ او لیول کریں یا میٹرک کریں، نصاب تعلیم ایک ہی ہوگا اور ایک ہی طرح کی تعلیم ہوگی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب یہ بھی اردو اور ایک نصابی تعلیم بھی دوسرا کالا باغ ٹائم بن گیا ہے کہ جب آپ لائیں گے تو صوبے کہیں گے کہ ہماری سلامتی خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پاکستان کو اپنے ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔